یعنی بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ راستے میں ایک اور پتھر کے پاس سے گزرے تو اس نے بھی کہا، اس سے آواز آئی کہ اے داؤد، مجھے بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت داؤد نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حضرت اسحاق کا وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے بھی فلاں فلاں کو قتل کر دیا تھا۔ آپ کو اتنی حسین آواز دی گئی تھی، اتنی حسین آواز دی گئی تھی کہ ایسی آواز اور کسی کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پرندے اور وحشی جانور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے بھوکے پیاسے مر جاتے تھے، اور آپ کی آواز کو سن کر دریاؤں کی روانی رک جایا کرتی تھی۔ آپ کی آواز میں اتنا حسن تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پچھلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، اب یہاں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو قصے ہیں یہ تورات میں بھی موجود ہیں، اور قریش مکہ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل کو نہیں پڑھا، اور نہ آپ اہل جو علماء اہل کتاب ہیں آپ ان کی مجلس یا ان کے مدرسے میں رہے ہیں۔ تو اس کے باوجود آپ سابقہ انبیاء کرام کے جو قصے بیان کرتے ہیں، تو جس کی تصدیق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، اس کی تصدیق، ان قصوں کی تصدیق اور ان باتوں اور ان چیزوں کی تصدیق ان کی کتابیں کرتی تھیں، انجیل اور تورات جو ہیں۔ تو اس سے پھر یہ یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ آپ کو ان سابقہ انبیاء کرام کی جو باتیں ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے عطا فرماتا ہے، اور یہ آیات جو سی ہیں یہ آپ کی، جیسے کہ وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ آیات آپ کی اپنی گھڑی ہوئی آیات ہیں، جو سی ہیں یہ باتیں، یہ چیزیں آپ نے خود سے گھڑی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیات آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو علماء اہل کتاب کے پاس بیٹھتے بھی نہیں تھے، نہ بیٹھے تھے، نہ آپ نے انجیل اور زبور کو پڑھا تھا، مگر آپ تمام قصے ایسے بیان کرتے تھے جیسے کہ انجیل اور زبور کے اندر موجود تھے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی وحی سے آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما رہے ہیں۔ تو وہب بن منبع سے روایت کیا گیا کہ حضرت داؤد جو ہیں ان کے 4 بھائی تھے، 4 بھائی، اور آپ کے جو والد ہیں یہ بہت بوڑھے تھے۔ تو حضرت داؤد کے جو بھائی ہیں یہ جالوت سے لڑنے کے لیے طالوت کے لشکر میں شامل ہو گئے، تو ان کے والد جو ہیں یہ گھر میں اکیلے رہ گئے۔ تو انہوں نے حضرت داؤد کو بکریاں چرانے کے لیے مخصوص کر دیا، روک لیا کہ تم بکریاں چرایا کرو۔ تو اس وقت لوگ جالوت سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام آپ بکریاں چراتے تھے جو ان سے۔ تو
یہ بھی کہا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا جو تفسیروں کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کا قد چھوٹا تھا اور آنکھیں نیلی تھیں اور سر کے بال کم تھے، اور آپ کا دل پاک اور صاف اور پاکیزہ دل تھا۔ تو جس وقت بکریاں چرا رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی، اے داؤد، تم تو جالوت کو قتل کرنے والے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یعنی تم نے تو جالوت کو قتل کرنا ہے، تم یہ کیا کرنے لگے ہوئے ہو؟ اپنی بکریاں اپنے رب کی امان میں چھوڑو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جاؤ جو طالوت کے لشکر میں گئی ہیں جالوت سے لڑنے کے لیے۔ تو کیونکہ طالوت نے یہ کہا ہے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا وہ اس کو اپنا نصف مال دے دے گا، بلکہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کر دے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بکریاں اپنے رب کی امان میں چھوڑیں اور روانہ ہو گئے، اور اپنے والد سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنے جا رہا ہوں کہ ان کا حال کیا ہے، تو اور ان کو جو اصل بات تھی وہ ان کو نہ بتائی جو ان سے ہے۔ تو حضرت داؤد اپنے بھائیوں کے لیے زاد راہ لے کر روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کا عصا بھی تھا، تو اور ان کا ایک توبرا بھی تھا، وہ تھیلا جس میں گھوڑے کو کھانا کھلاتے ہیں جو ان سے، اور پتھر مارنے والا آلہ بھی تھا جس سے درندوں کو اپنی بکریوں سے دور کیا جاتا ہے۔ تو پتھر مارے جاتے ہیں تو وہ بکریوں سے دور رہتے ہیں۔ تو سفر کے دوران ایک پتھر نے ان کو آواز دی، اس پتھر نے کہا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا کر رکھ لو، میں تمہارے لیے جالوت کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلاں فلاں کو ہلاک کیا تھا، اور میں اللہ کے اذن سے جالوت کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا کر اپنے اس تھیلے میں رکھ لیا جو ان سے۔ تو حضرت داؤد پھر چل پڑے، تو پھر راستے میں ایک اور پتھر کے پاس سے گزرے تو اس نے بھی کہا، اس سے آواز آئی کہ اے داؤد، مجھے بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو۔ حضرت داؤد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت اسحاق کا وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے بھی فلاں فلاں کو قتل کر دیا تھا، میں اسی طرح اللہ کے اذن سے جالوت کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ تو اب آپ پھر چل پڑے، تو پھر ایک اور پتھر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے بھی آواز آئی کہ اے داؤد، مجھے بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تو حضرت داؤد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں اللہ کے اذن سے جالوت کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد نے پوچھا کہ تم کس طریقے سے جالوت کو قتل کرو گے؟ اس نے کہا میں آندھی سے مدد کروں گا اور مدد لوں گا، وہ مجھے آندھی جو ہے وہ اس کے خود کے اوپر مار دے گی اور میں اس کی پیشانی کے اندر گھس کے اس کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بھی اٹھا کر اپنے اس تھیلے میں رکھ لیا جو ان سا ہے۔ تو بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد آگے بڑھے تو انہوں نے تینوں پتھروں کو جوڑ کر ایک پتھر بنا لیا، پھر اس کو اپنے اس میں رکھ لیا جو ان سے وہ جب پتھر مارنے والا آلہ ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے بندے داؤد کی نصرت اور مدد کرو۔ تو پھر حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر نعرہ تکبیر لگایا، تو فرشتوں، حاملین عرش، جنات اور انسانوں کے سوا سب مخلوق نے اس نعرے کا جواب دیا۔ اچھا، اب جالوت اور اس کے لشکر نے جب اس نعرے کا جواب سنا تو انہوں نے یہ گمان کیا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد تمام مخلوق کو ان کے مقابلے پر جمع کر دیے۔ اب زبردست آندھی آئی جس سے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا اور جالوت کا خود گر گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس پتھر کو تاک کر اس کی پیشانی پر مارا تو وہ تینوں پتھر الگ الگ جا کر لگے۔ ایک پتھر اس کی پیشانی کے اندر گھس گیا اور اس کو ہلاک کر کے زمین پر گرا دیا۔ دوسرا پتھر جالوت کے دائیں جانب سے لشکریوں میں گھس گیا اور ان کو شکست دے دی، اور تیسرا پتھر بائیں جانب سے لشکریوں میں گھس گیا اور اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ تو انہوں نے یہ گمان کیا جو 7 لشکر تھا جالوت کا کہ شاید ہمارے اوپر پہاڑ آ گرے ہیں، تو ان کے اندر ایک افراتفری مچ گئی اور اس بھگدڑ میں انہوں نے ایک دوسرے کو کچل ڈالا۔ وہ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے پیٹ پھیر کر بری طرح بھاگے اور بہت سارے لشکری آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی، اور طالوت فتح اور کامرانی کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ واپس ہوا، اور اس نے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اور ان کو اپنا نصف مال بھی دے دیا جو ان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھ تک تیری محبت کو پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے نفس اور میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے جو ان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو پسند فرمایا۔ بہترین روزے حضرت داؤد کی ہیں کہ وہ نصف زمانہ روزے رکھتے، یعنی وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور بہترین نماز بھی داؤد علیہ السلام کی ہے کہ وہ رات کے نصف اول میں سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جب رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جاتا تو پھر سو جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو بھی پسند فرمایا اور ان کے روزوں کو بھی پسند فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، افطار کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بزرگیاں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کا پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا۔ وہ سواری کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور سواری کے روانہ ہونے سے پہلے وہ زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سواری پر زین ڈالنے کے حکم کا دیتے تھے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جو چمڑے کی نشست ہے زین کو ڈالا جائے یا کسا جائے، تو اس سے پہلے آپ زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح مغیرہ بن عتیبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، کیا آج رات تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ تیرا ذکر کیا ہے، مجھ سے زیادہ بھی تیرا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمایا ہاں مینڈک ہے جس نے تم سے بھی زیادہ ذکر کی ہے۔ اور پھر ان پر یہ آیت نازل فرمائی اعملوا آل داؤد شکرا، کہ حضرت داؤد نے عرض کیا اے میرے رب، میں کیوں کر تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ تو میرے اوپر، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ ایک تو یہ کہ تو مجھ پر مسلسل انعام فرماتا ہے، پھر کہنے لگے کہ اے میرے رب میں کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ تو مجھ کو نعمت عطا فرماتا ہے، پھر اس نعمت کے اوپر شکر کرنے کی نعمت بھی تو ہی عطا فرماتا ہے، جو شکر کرنے کی ادائیگی جو ہے وہ بھی تو تیری ہی عطا ہے، یعنی نعمت بھی تیری ہی عطا ہے، اور اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا
یہ بھی تو تیری ہی عطا ہے۔ آپ یہ فرمانے لگے، پھر ایک نعمت کے اوپر اور نعمت کو زیادہ فرماتا ہے، پھر ایک نعمت کے بعد تو دوسری نعمت، یعنی پہلی نعمت عطا فرمائی، پھر اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی نعمت عطا فرمائی، پھر نعمت کے بعد دوسری نعمت عطا فرمائی۔ تو اے میرے رب، جب نعمت بھی تیری طرف سے ہے اور شکر بھی تیری ہی طرف سے ہے، تو پھر میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد اب تو نے مجھے صحیح طرح پہچانا، اب تم نے مجھے اس طرح پہچانا جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے، جس طرح مجھے پہچاننے کا حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آپ کو اتنی حسین آواز دی گئی تھی، اتنی حسین آواز دی گئی تھی کہ ایسی آواز اور کسی کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پرندے اور وحشی جانور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے پاس بیٹھے بیٹھے بھوکے پیاسے مر جاتے تھے، اور آپ کی آواز کو سن کر دریاؤں کی روانی رک جایا کرتی تھی۔ آپ کی آواز میں اتنا حسن تھا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے ملک، ان کے علم اور ان کی نبوت کے حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے۔ ان کے 19 بیٹے تھے اور حضرت ان کو چھوڑ کر حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے، اور جب حضرت داؤد فوت ہوئے تو ان کی عمر 100 سال تھی، اور یہ صحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان کی حکومت کی مدت وہ 40 سال تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سی ہے، تو بعض لوگوں سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ جس وقت ملک الموت آئے اس وقت حضرت داؤد محراب چوبارے سے اتر رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں محراب سے اتر جاؤں یا محراب کی طرف چڑھ جاؤں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، سال بھی پورے ہو چکے، مہینے بھی پورے ہو چکے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً، یعنی جس سیڑھی سے اتر رہے تھے اسی کے ایک ڈنڈے کے اوپر ہی گر گئے، اور وہیں پر سجدے کی حالت میں ملک الموت نے آپ کی روح جو سی ہے وہ قبض کر لی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو اللہ نے بے شمار برکت اور بے شمار رحمتیں اور بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ اس آیہ کریمہ میں جو سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، آج اس کا بیان ہوا، کل انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر جو اللہ نے آپ کو علم عظیم عطا فرمایا آپ دونوں کو، پھر اس کا ذکر ہوگا، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تو اس لیے آج پہلے سب سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔